بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ورسولنا ومولانا ومقتدانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار على كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا 3 متواليات ذو الحجة وذو القعدة ورجب والمحرم بين مذر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور قابل قدر اور میرے نوجوان مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں اس رب کائنات کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو تمام مخلوقات میں سے افضل ترین انسان اور تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اس کے بعد میں ان حضرات کا شکریہ گزار ہوں کہ جن حضرات نے اس مجلس کا انعقاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جن حضرات نے ان مجلس کا انعقاد فرمایا ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مال و دولت سے نوازے، اور جو یہاں پر تشریف فرمائے اللہ ان کو بھی ترقیات سے نوازے۔ آج کی اس مجلس کا انعقاد ماہ محرم الحرام اس کے تعلق سے ہوا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے ہم ایسی کچھ باتیں ذکر کریں گے کہ جو فضائل کے تعلق سے بھی ہوگی اور مسائل کے تعلق سے بھی ہوگی، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن فتنہ رونما ہوتے جا رہا ہے۔ جدھر نگاہ دوڑاتے ہیں ادھر فتنہ نظر آتا ہے، دائیں طرف دوڑایا ادھر فتنہ نظر آیا، بائیں طرف دوڑایا ادھر فتنہ نظر آیا، سامنے دوڑایا ادھر فتنہ نظر آیا۔ کبھی قادیانیت کا فتنہ نظر آتا ہے، کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا فتنہ نظر آتا ہے، کبھی شکیل بن حنیف کا فتنہ نظر آتا ہے۔ شکیل بن حنیف کے بارے میں آپ سب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ شکیل بن حنیف نے آج کے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت کا دعویٰ کہتے کس کو ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ ہوتا ہے وہ تمام انسانوں
کو یہ کہنے پر اور یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ تم مجھے نبی کہو۔ آج کے اس دور میں پچھلے سال اس کا کتنا رونما ہوا، شکیل بن حنیف اس کا نام ہے، اور یہ کتنا نندربار تک پہنچ چکا ہے، اور یہ کتنا ادھر کے علاقے میں اورنگ آباد تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے کئی لوگوں کو نبوت کے دعوے پر اس کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے، نبوت کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا فتنہ اس علاقے میں بھی رونما اور ظاہر نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہتھوڑے دے جاؤں گا کہ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھو گے تو ادھر نبوت کا دعویٰ کرنے والا آئے گا، آپ اس کو اس ہتھوڑے سے توڑ دیں گے، ادھر قادیانیت کا دعویٰ کرنے والا آئے گا، آپ اس کو اس ہتھوڑے سے توڑ دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری تمام باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے، اور جو حضرات آئے نہیں ہیں ان تک میری بات کو پہنچائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے، لیکن ہم نے کلمہ صرف محمد رسول اللہ کا پڑھا۔ ہم نے مانا کہ حضرت آدم پیغمبر تھے، ہم نے مانا کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے، لیکن ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے مانا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتابیں آئی، ایک کا نام توراۃ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا، ایک کا نام انجیل ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ پر نازل فرمایا، ایک کا نام زبور ہے جس کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ ہم نے مانا کہ توراۃ یہ منزل من جانب اللہ ہے، ہم نے مانا کہ انجیل یہ منزل من جانب اللہ ہے، ہم نے مانا کہ زبور یہ منزل من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن ہم نے توراۃ پر عمل نہیں کیا، ہم نے انجیل پر عمل نہیں کیا، ہم نے زبور پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے اگر عمل کیا ہے تو جو مقدس کتاب جس کو کتاب اللہ قرآن کریم کہتے ہیں ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ ایک یہودی کہنے لگا کہ توراۃ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک عیسائی کہنے لگا کہ انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے نصارہ نے کہا کہ انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے جواب یہ دیا کہ انجیل یہ نامکمل کتاب ہے۔ ہم نے یہودی کو جواب دیا کہ توراۃ یہ نامکمل کتاب ہے۔ ہم نے قرآن پر اس لیے عمل کیا کہ یہ مکمل کتاب ہے، قیامت تک کے ہم آخری پیغمبر کی امت ہے، قیامت تک کے آنے والی امتوں میں ہم بھی شامل ہیں، تو ہم کو ایسی کتاب چاہیے تھی جو قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل جس کے اندر موجود ہو۔ ہم نے توراۃ کو کھولا تو اس کے اندر قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود نہیں تھا۔ ہم نے انجیل کو کھولا تو انجیل کے اندر قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود نہیں تھا۔ ہم نے زبور کو کھولا تو زبور کے اندر قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود نہیں تھا، لیکن جب ہم نے قرآن کریم کو کھولا تو اس کے اندر قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود تھا۔ یہودی کہنے لگا کہ تم توراۃ کو اس لیے نہیں مانتے کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل اس میں موجود نہیں تھے، مطلب یہ کتاب ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اور نصارہ کہنے لگا کہ انجیل کو تم اس پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں تھا، مطلب یہ کتاب نامکمل تھے اور ناقص تھے۔ آئیے میں تم کو قرآن کریم میں ایسے مسئلے بھی بتاتا ہوں کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل تم نے کہا کہ قرآن کریم میں موجود ہے، میں تم کو ایسے مسئلے پیش کرتا ہوں، تم مجھے قرآن سے لا کر کے پیش کر دو۔ یہودی کہنے لگا کہ کیا ٹیلی فون پر اگر کوئی نکاح کرے، بیرونی ملک میں لڑکی رہتی ہے پاکستان اور ہندوستان میں لڑکا رہتا ہے، اگر وہ ٹیلی فون پر نکاح کرے کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ نصارہ کہنے لگا کہ کیا انتقال خون ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کے اندر منتقل کرنا جائز ہے؟ ہم نے کہا ہاں یہ مسئلہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، ایک مسئلہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم نے توراۃ پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ وہ مکمل تھے۔ توراۃ میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن کریم میں فرق ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ توراۃ کا متن موجود ہے، اس کی شرح موجود نہیں ہے، اور انجیل کا متن موجود ہے، اس کی شرح موجود نہیں ہے۔ زبور کا متن موجود ہے، اس کی شرح موجود نہیں ہے۔ قرآن کا متن بھی موجود ہے اور اس کی شرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل
میں موجود ہے۔ ہم آپ کو قرآن کریم سے بتا دیں، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ نے بیان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے اللہ ہم کو مسئلہ نہ ملے تو ہم کہاں سے لانا؟ اللہ نے فرمایا میری کتاب کو کھول کر کے دیکھ لینا۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ اگر مجھے مسئلہ کتاب میں نہ ملے تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 115 وَمَن قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے اللہ اگر مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو ہم نے کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا کہ حدیث رسول میں تلاش کر لینا، حدیث رسول میں تلاش کر لینا۔ پھر میں نے کہا اے اللہ اگر حدیث میں نہ ملے تو پھر کہاں جانا؟ اللہ نے بیان فرمایا سورہ نساء پارہ نمبر 5 سورہ نساء پارہ نمبر 5 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر حدیث رسول میں نہ ملے تو اجماع امت سے تلاش کر لینا۔ میں نے کہا کہ اگر اجماع سے نہ ملے تو پھر کہاں جانا؟ اللہ نے بیان فرمایا پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم قیاس شرع اجتہاد کر لینا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو پھر ان سے پوچھا تھا اے معاذ بن جبل تمہارے پاس اگر امت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تم جواب کہاں سے دو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کتاب اللہ سے دے دوں گا۔ پھر فَإِن لَّمْ تَجِدْ، حضور نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر جواب کس سے دو گے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کی حدیث سے جواب دوں گا۔ فَإِن لَّم تَجِدْ، یا اے معاذ اگر تم میری احادیث میں بھی مسئلہ نہ پاؤ تو پھر تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا اشتہد برائے، کہ میں میرے قیاس سے اور میرے اجتہاد سے مسئلے کو مستنبط کروں گا اور امت کو گمراہوں سے بچاؤں گا۔ پھر میں نے کہا کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اگر قیاس سے نہ ملے تو پھر یہ مسئلہ اجماع امت سے طے ہوگا۔ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا یہ انہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم اس میں قیامت تک کے آنے والے مسائل موجود تھے، اس لیے ہم نے قرآن پر عمل کیا، اور تورات میں قیامت تک کے آنے والے مسائل موجود نہیں تھے اس لیے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انجیل میں قیامت تک کے آنے والے مسائل موجود نہیں تھے اس لیے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ زبور میں قیامت تک کے آنے والے مسائلوں کا حل یہ موجود نہیں تھا اس لیے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب ہم نے قرآن کو کھولا تو قرآن میں قیامت تک کے آنے والے مسائلوں کا حل موجود تھا۔ قرآن نے 4 اصول دیے ہیں، میں آپ کو 4 اصول بتلاتا ہوں، ذہن میں رکھ لینا۔ آپ کو کوئی باطل یہ ہرا نہیں سکتا ہے، اگر کوئی باطل آئے گا تو آپ اس کو آگ سے آگ ملا کر کے بات کر سکتے ہو اور اس کا انکار کر سکتے ہو۔ میں آپ کو دیتا ہوں 4 اصول، ایک کا نام ہے کتاب اللہ، ذہن میں رکھ لینا، ایک کا نام ہے کتاب اللہ، ایک کا نام ہے سنت رسول اللہ، ایک کا نام ہے اجماع امت، ایک کا نام ہے قیاس شرعی۔ یہ 4 اصول اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیے کوئی باطل فرقہ آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا ہے، کوئی باطل طبقہ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو دندان شکن جواب دے دو گے۔ تو یہ عیسائی نے اعتراض کیا تھا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، کون ان کی شخصیت سے نا واقف ہوگا؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبلغ اللہ مسجعہ حجت اللہ فی الارض، جو دیوبند کے بانی کہلاتے ہیں، ہندوستان کے آزاد کرانے میں جن کا ہاتھ لگا ہے، ان کے پاس آ کر کے ایک عیسائی نے سوال کیا، انا نحن نزلنا الذکر، پارہ نمبر 14 کی آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے انجیل کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ ہم ہی تورات کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے تورات کے بارے میں بھی نہیں کہا، انجیل کے بارے میں بھی نہیں کہا، اور زبور کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ایسی کتاب ہے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اس عیسائی نے اعتراض کیا کہ مولانا انا نحن نزلنا الذکر، آپ نے یا ذکر کا ترجمہ کیا قرآن کریم یا ذکر کا
یہ باطل فرقہ ہے، اب اس کو جواب دینا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کو دندان شکن جواب دیا ہے کہ ذکر سے مراد، اس نے اعتراض کیا یا انا نحنو نزلنا ذکر، توجہ رکھنا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، انا نحنو نزلنا ذکر، کہ یہاں ذکر سے مراد تورات بھی تو ہو سکتی ہے، یا ذکر سے مراد انجیل بھی تو ہو سکتی ہے، یا ذکر سے مراد زبور بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم کو کیسے لے لیا؟ توجہ سے سننا، انا نحنو نزلنا ذکر، علامہ قاسم صاحب نانوتوی نے اس کو یہ جواب دیا ہے کہ انا نحنو نزلنا ذکر، ہم نے یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم کو اس لیے لیا ہے کہ آپ غور کرو، انا نحنو نزلنا، نزل ينزل تنزیل، ایک ہوتا ہے نزل اور ایک ہوتا ہے انزل، دونوں میں فرق ہے۔ نزل ينزل تنزیل باب تفعیل سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تدریجاً نازل ہونا، آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ نازل ہونا، اور ایک ہوتا ہے انزلنا کے معنی ہوتے ہیں یک بار کی نازل ہونا۔ اب تم تمام کتابوں پر غور کرو، انجیل کو اٹھا کر کے دیکھو، کیا اللہ نے اس کو آسمان سے تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا ہے؟ جب ہم نے دیکھا تو ہم کو اس کے پر کیا مسئلہ ملا، ہم نے انجیل کو کھول کے دیکھا تو انجیل بھی یہ تدریجاً نازل نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو یک بار کی نازل فرمایا۔ زبور کو ہم نے دیکھا تو زبور کو بھی اللہ نے یک بار کی نازل فرمایا، اور یک بار کی نازل کرنے کے لیے انزلنا آتا ہے، اور تدریجاً نازل کرنے کے لیے نزل ينزل تنزیل آتا ہے باب تفعیل سے۔ اب اس آیت پر غور کرو، انا نحنو، کیا اللہ نے یہاں پر انزلنا استعمال فرمایا یا نزلنا استعمال فرمایا؟ جب ہم نے غور کیا تو اللہ نے انا نحنو نزلنا ذکر، نزل استعمال فرمایا۔ نزل کی معنی تدریجاً نازل ہونے کے آتے ہیں، آہستہ آہستہ رفتہ نازل ہونے کے آتے ہیں۔ نزل ينزل تنزیل، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، جب ہم نے قرآن کو دیکھا کیا قرآن یک بار کی نازل ہوا ہے تو ہم کو جواب ملا کہ نہیں، قرآن کریم یک بار کی نازل نہیں ہوا، یہ اللہ رب العزت نے محمد عربی پر 23 سالہ مدت کے اندر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ معلوم نہیں ہوا یہ قرآن تدریجاً آہستہ نازل ہوا، اور نزل کے معنی آہستہ نازل ہونے کے آتے ہیں، اس لیے ہم نے یا ذکر سے مراد تورات کو نہیں لیا، اس لیے ہم نے یا ذکر سے مراد انجیل کو نہیں لیا، اس لیے ہم نے یا ذکر سے مراد زبور کو نہیں لیا، بلکہ ہم نے یا ذکر سے مراد قرآن کریم کو لیا ہے، اس لیے کہ نزلنا اللہ نے استعمال فرمایا، اور نزل اس کے معنی تدریجاً نازل ہونے کے آتے ہیں، اور ہمارا قرآن یہ آسمان سے تدریجاً اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ پھر اس عیسائی نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بیان کر دیا نزل ينزل تنزیل، اس کے معنی تدریجاً نازل ہونے کے آتے ہیں، اور انزلنا اس کے معنی یک بار کی نازل ہونے کے آتے ہیں، لیکن اللہ نے انزلنا بھی تو استعمال فرمایا۔ اسی قرآن کی نزول کے سلسلے میں آپ پارہ نمبر 30 میں سورہ لیلۃ القدر کھول کر کے دیکھو، اللہ نے استعمال فرمایا پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر انزلنا کو استعمال فرمایا، توجہ رکھنا، اللہ نے یہاں پر انزلنا کو استعمال فرمایا، اور انزلنا کے معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے معنی یک بار کی نازل ہونے کے آتے ہیں۔ علامہ قاسم نے کہا کہ اب بھی یہاں قرآن کریم یہاں پر قرآن کریم مراد لینا اب بھی یہاں پر درست ہے، اس لیے کہ انزلنا اللہ رب العزت نے اس وقت نازل فرمایا جبکہ لوح محفوظ میں اللہ نے اپنی طرف سے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ نے اپنی جانب سے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں یک بار کی نازل کیا، اس لیے انزلنا کا لفظ لیلۃ القدر کی صورت میں استعمال فرمایا، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تدریجاً نازل ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے انزلنا کے بجائے انا نحنو نزلنا ذکر استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے یا ذکر سے مراد ہم نے تورات کو نہیں لیا، اس لیے ہم نے یا ذکر سے مراد انجیل کو نہیں لیا، اس لیے ہم نے یا ذکر سے مراد زبور کو نہیں لیا، اس لیے ہم نے یا ذکر سے مراد تورات کو لیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے نزلنا استعمال فرمایا، نزلنا کے معنی تدریجاً نازل ہونے کے آتے ہیں، تو یا ذکر سے مراد قرآن لینا صحیح ہے، یا نزلنا بھی ٹھیک ہے اور وہ انزلنا بھی ٹھیک ہے۔ انزلنا اس اعتبار سے کہ اللہ نے اپنی جانب سے لوح محفوظ میں یک بار کی نازل فرمایا، اس اعتبار سے وہ انزلنا ٹھیک ہے، اور یا اس اعتبار سے نزلنا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے اللہ
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایسے علم دلائل میں لے جانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باطل فرقہ آپ سے ٹکرائے گا، آپ اس کو دندان شکن جواب دے دو گے، یعنی آپ اس کو ایسا جواب دو گے کہ وہ سامنے والا آپ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ بہرحال میں اس عنوان سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ ماہ محرم الحرام، میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ اطمینان سے سنتے جائیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، میں نے آج کے دن تمہارے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ توجہ سے سننا، میں نے آج کے دن اس دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ وانعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کو مکمل کر کے میں نے تم پر انعام کیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ یہ شریعت مطہرہ جو ہم نے پسند کیا ہے، جس کو ہم نے اپنے راہ عمل کے لیے اختیار کیا ہے، جس کو ہم نے اپنی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے، یہ مکمل شریعت ہے۔ اس میں کسی کی طرف سے کوئی کمی زیادتی یہ درست نہیں ہوگی۔ اس میں کسی کی طرف سے اگر کوئی باطل طبقہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر کے اس کے اندر ملانا چاہے گا، وہ ملا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ اللہ اس کا محافظ ہے، اس میں کوئی باطل طبقہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملا سکتا ہے، اس میں کوئی باطل طبقہ اپنی طرف سے کوئی بات ملائے گا، اللہ اس کو اس کا جواب دے دے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور نبوت کو بھی اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ میں آپ کو اس لیے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شکیل بن حنیف نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے نوجوان بھائیوں کو تعلیم سے نا آشنا ہونے کی بنیاد پر قرآن کریم کی آیتوں اور اس کے تراجم سے اور اس کے مفاہیم سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کی فتنے کا وہ شکار ہو چکے ہیں، اس کی نبوت کو وہ تسلیم کرنے لگے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ قرآن کریم کی آیتوں سے اور اس کے تراجم سے آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نبوت کو کیسے تسلیم کرتے ہو۔ رسول کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، خاتم النبیین، کہ اے نبی تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ خاتم کہتے کس کو ہے؟ خاتم کہتے ہیں مہر لگا دینا، سکہ لگا دینا۔ جب سکہ لگ جاتا ہے نہ کوئی چیز اوپر اٹھ سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس کے باہر جا سکتی ہے، نہ تجاوز کر سکتی ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا خاتم کا لفظ، اور خاتم کہتے ہیں مہر لگا دینے کو، یعنی اے نبی میں نے تجھ پر نبوت کا مہر لگا دیا ہے، تیرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور میں نے کتاب دے کر کے تجھ پر دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کوئی دین اس میں پیدا اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو نبوت کو بھی اللہ نے کامل کر دیا ہے اور دین کو بھی اللہ نے کامل کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی محمد عربی کے بعد دعویٰ کرے گا، اس کا دعویٰ وہ کاذب ہوگا، اپنے دعوے میں وہ جھوٹا پھیلانے والا ہوگا، اور اس قرآن کے اوپر کوئی اپنی طرف سے حاشیہ یا اپنی طرف سے کوئی مسئلے لکھنا چاہے گا اپنی طرف سے جو اس کے خلاف ہوگی۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر وہ قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر باطل ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پھر اس دین کو مکمل کیسے کیا؟ میں نے آپ کو 4 اصول دیے، ذہن نشین فرما لو 4 اصول۔ ایک کا نام ہے کتاب اللہ۔ ہمارے پاس کوئی مسئلہ تلاش کرنے آئے تو ہم سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں نے اصول نمبر 2 دیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مسئلے قرآن کریم میں آپ کو موجود نہیں ملیں گے۔ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ قرآن یہ متن ہے اور حدیث رسول یہ اس کی شرح ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث رسول کو اس کی شرح قرار دیا ہے۔ میں اس کو قرآن کریم سے مدلل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو اے محمد عربی آپ پر نازل فرمایا ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کریم کو واضح کر دے، اس کی تفسیر کو سمجھائے، اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں آپ ان کو سمجھائے، ما نزل الیہم کو آپ ان کے سامنے سمجھائے، ما نزل الیہم کو آپ یعنی جو اس قرآن کریم میں نازل کیا گیا ہے وہ سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، تو آپ امت کو سمجھائیے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ قرآن کریم یہ متن ہے اور حدیث رسول یہ اس کی شرح ہے، دونوں نص قطعی ہے، قرآن کریم بھی نص قطعی ہے اور حدیث رسول بھی دلیل قطعی ہے۔ اور ایک اصول ذہن میں رکھ لو کہ نص قطعی کہتے اس کو ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے کوئی چیز نازل فرمائی ہو اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کو نص قطعی دیگر الفاظ دلیل قطعی کہتے ہیں۔ اور ایک اصول ہے کہ دلیل قطعی کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جتنی چیزیں موجود ہیں اگر کوئی اس کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو اس پر کافر کا حکم لگے گا، اور حدیث رسول بھی من جانب اللہ ہے دلیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محمد سے جب بھی کوئی بات کہلواتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں القاء ہوتی ہے، وہ آپ کے دل میں وہی آتی ہے، جبرائیل وہی لے کر کے آتے جب آپ امت کو بتلاتے ہیں۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ پیغمبر جو بات بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ حدیث رسول بھی دلیل قطعی ہے، اور معلوم اس سے یہ ہوا کہ حدیث رسول بھی دلیل قطعی ہے۔ اور میں نے ایک اصول بتلایا کہ دلیل قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے، تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ قرآن کا کوئی انکار کرے وہ بھی کافر ہوگا، اور حدیث رسول کا جو انکار کرے وہ بھی کافر ہوگا۔ آپ حدیث کو الگ کر دو، قرآن کو الگ کر دو، جیسا کہ ایک فرقے کا کہنا ہے کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ منکرین حدیث ہمارے اس مہاراشٹر کے علاقوں میں پھیلتے جا رہے ہیں، حدیث کو بالکل نہیں مانتے بلکہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہوں گا غیر مقلد جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانیں گے، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث صرف دونوں کو مانیں گے، اور ایک فرقہ جس میں ہم اور آپ شامل ہیں جس کو میں علماء دیوبند مسلک علماء دیوبند سے تعبیر کرتا ہوں۔ مسلک علماء دیوبند ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نام کیا ہے، ذہن نشین کر لو، ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ ہم سنت والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں، ہم قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث رسول پر بھی عمل کرتے ہیں، اور صحابہ کے اجماع پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، صحابہ کے عمل کو نہیں مانتا۔ جیسا کہ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک فرقہ کہتا ہے تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں، اور فتویٰ دینے کے بعد کسی صحابی نے آپ کے اس فتوے پر نکیر نہیں فرمائی ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، اور اجماع کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، کہ میرا اللہ میری امت کو کبھی کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، یہ کسی غلطی پر گمراہی کی بات پر جمع ہو کر کے فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک خاص اعزاز رکھا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا اجماع بھی نص قطعی ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس بات میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت پر بھی عمل کرو اور میرے صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرو۔ ایک فرقہ صرف رسول کو مانتا ہے، ان کے حدیث کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، جبکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ حضور نے 11 نکاح کیے ہیں، صحابی میں کوئی 11 نکاح کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ آپ حضرت ابو بکر کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، کیا آپ
آپ نے 12 نکاح کیے ہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ حضرت عمر کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھو, کیا انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ حضرت عثمان کی سیرت کو دیکھو, حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھو, کوئی بھی آپ کو 11 نکاح کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. تو حضور نے علیکم بسنت ہی کے ساتھ وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بھی فرمایا, یعنی یہ فرمایا کہ اے میری امت تم صرف میری سنت پر ہی عمل مت کرنا, بلکہ میرے عمل کے ساتھ میرے بعد میرے صحابہ کو بھی دیکھ لینا, کیا انہوں نے میرے بعد اس عمل کو کیا ہے. اگر کیا ہوگا تو تم بھی اس کو کرنا, اور اگر نہیں کیا ہوگا تو تم اس کو مت کرنا. اگر تم نے کیا وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا تو وہ پھر باطلہ میں شمار ہوگا, وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی بات گھڑی جو مجھ سے نہیں ہے اور میرے خلاف وہ دائر ہوتی ہے تو پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, یعنی قیامت کے دن میں اس کا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. تو المہدیین اسو علیہ بن نواجس کہ تم میں نے جو بات کی ہے میرے اس بات کے بعد تم میرے صحابہ کے عمل کو دیکھ لینا. اسو علیہ بن نواجس کیسے دیکھ لینا, بلکہ دانت میں کوئی میٹھی چیز پکڑی جاتی ہے تو آدمی اس کو ایک دم زور سے پکڑتا ہے, اس میں مزہ لیتا ہے, تو تم اس مزے لینے کی طرح میرے صحابہ کی بات پر بھی عمل کر لینا. تو 20 رکعت تراویح کے بارے میں حضرت عمر نے فتویٰ دیا ہے, اگر کوئی اس فتوے کا انکار کرے تو ہم اس کو کافر تو نہیں البتہ فاسق ضرور کہیں گے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, آج جو محرم کا مہینہ چالو ہے, آج محرم کی 9ویں تاریخ کے محرم کے آپ کے سامنے سب سے پہلے فضائل بیان کیے جائیں گے. اس کے بعد پھر محرم میں جو چیزیں رونما ہو رہی ہے, جو سامنے دیکھنے آ رہی ہے, کیا اس کا جو شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے موافق ہے, ہم یہ آپ کے سامنے دلائل کی دنیا میں بات کرتے جائیں گے. کیا وہ کتاب اللہ میں موجود ہے یا کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے, آپ کے سامنے واضح ہم ایسے کریں گے جیسا کہ کل نور کے سر کے اثر من الشمس, جیسے سورج یہ روشن ہوتا ہے تمام دنیا کو نظر آتا ہے, ہر ایک اس کو سمجھتا ہے کہ یہ سورج روشنی دے رہا ہے. تو ہم بھی ان سارے مسائل کو جو چل رہے ہیں قرآن کریم سے ایسے فٹ کر دیں گے اور ایسے واضح ہو جائیں گے جیسے کہ سورج کی روشنی واضح ہوتی ہے. اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اپنی بات بغیر حوالے کے نہیں کہتا, میں اپنی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا, میں اپنی باتوں کو قرآن کریم سے ایسے فٹ کر دیتا ہوں جیسے کہ لڑی میں موتی کو پرویا جاتا ہے. لڑی میں جس طریقے سے موتی کو پرویا جاتا ہے, میں اپنی بات کو قرآن و حدیث سے ایسے ہی پرو دیتا ہوں. توجہ سے سماعت فرمانا. اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 10 میں ارشاد فرمایا, سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ یقیناً ہم نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے رکھی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ, یقیناً مہینوں کی تعداد ہم نے 12 مہینے رکھی ہے. منہا اربعۃ حرم, اس میں سے ہم نے 4 مہینوں کو مقدس اور معزز مکرم بنا دیا ہے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں یہ آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا. آپ سورہ الف لام میم سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک کے دیکھ لو, آپ کو یہ قرآن کریم میں نہیں ملے گا کہ کون سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے محترم اور مکرم فرمایا ہے. ہم کو وہ حدیث میں ملے گا صحیح بخاری باب قول اللہ عز و جل ان عدت الشہور, اس بات کے تحت امام بخاری اس روایت کو لائے. راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کے ساتھ کی روایت پڑھتا ہوں, ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض, یقیناً یہ زمانہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. جب سے یہ زمانہ چل رہا ہے, دائر ہو رہا ہے. السنۃ 12 شہرا, اس کے 12 مہینے ہیں, اس کے 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم, یہ روایت کے الفاظ سے بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. منہا اربعۃ حرم, اس کے 4 مہینے مقدس ہے. اب اس کی تشریح کرتے ہیں. ثلاث متوالیات, 3 مہینے مسلسل اس کے محترم اور مکرم ہے. ذو الحجۃ و ذو القعدۃ, نمبر 1 پر ہے ذی الحجہ, نمبر 2 پر ہے ذی القعدہ. ذو القعدۃ و ذو الحجۃ
والمحرم، یہ 3 مہینے مسلسل معزز اور مکرم ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا وہ رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اس کے بعد رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے محترم اور مکرم بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 4 مہینوں کی تشریح آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، یہ 4 مہینے آپ کو حدیث کھول کر کے دیکھنا پڑے گا۔ میں نے اسی لیے کہا یہ قرآن کریم پر ہم نے عمل اس لیے کیا کہ قرآن کا متن موجود تھا تو اس کی شرح بھی موجود تھی، اس لیے کتاب نہ مکمل نہیں بلکہ مکمل ہے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کتاب میں مسئلے نکالنے والا کون ہے، ذرا اس کا نام تو بتاؤ۔ اس کا نام ہے مسئلے نکالنے والے کا، اس کے مسائل کو مستنبط کرنے والے کا، مسئلوں کو مستخرج کرنے والے کا نام ہے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے، ایک کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے، ایک کا نام امام احمد بن حنبل ہے، ایک کا نام مالک بن انس ہے۔ یہ 4 ائمہ ہے جنہوں نے قرآن کریم سے مسائل کی تخریج فرمائی ہے۔ اب ہم ان میں سے کون سے امام کی تقلید کرتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، ان کی کنیت ہے امام اعظم، ان کا لقب ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پھر سے بولتا ہوں، امام اعظم ان کا لقب ابو حنیفہ، ان کی کنیت نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، اور حنفی ہے۔ ہم حنفی مسلک کو مانتے تقلید کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کی مسلک کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کریم نے ہم کو شرح بھی دی ہے، بدل کے ساتھ شرح بھی دی ہے، اس لیے کتاب نامکمل نہیں ہے۔ بہرحال یہ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے محترم اور مکرم بنایا۔ نمبر 1 پر ذوالقعدہ، بولتے جاؤ، نمبر 1 پر ذوالقعدہ، نمبر 2 پر ہے ذوالحجہ، نمبر 3 پر ہے محرم، نمبر 4 پر ہے رجب۔ تو ان میں سے ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ محرم۔ اب ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ محرم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کیا کہوایا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت سے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ محرم کا روزہ، یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے۔ یہ رمضان کا روزہ بعد میں فرض ہوا ہے، رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، پہلے محرم کے روزے تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ محرم کے 2 روزے فرض تھے، نمبر 1 9 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ اور 11 محرم، ذی الحجہ کہہ رہا ہوں، محرم 9 محرم یا 10 محرم یا 10 محرم اور 11 محرم، یہ 2 روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا تھا۔ یہ مہینے جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کے روزے فرض نہیں تھے، بعد میں اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا ہے، 9 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، اور یہ روزہ مسنون اور سنت کہلواتا ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم 2 کیوں رکھتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے 1 ہی رکھا ہے؟ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ لَئِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء، یہ حدیث پاک ہے، امام مسلم غالباً اس کو نقل کرتے ہیں، صوموا یوم عاشوراء، کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، روایت کے ساتھ الفاظ آپ کے سامنے واضح ہے، وخالفوا فیہ الیہود، کہ تم اس میں یہود کی مخالفت کرو، صوموا یوم عاشوراء، تم عاشورے کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ یہود کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہود یہ 10 محرم کو اور 11 محرم کو یا 9 محرم کو 10 محرم کو، یہ تینوں میں سے وہ ایک کا روزہ رکھتے ہیں، یا تو 9ویں کا رکھتے ہیں یا 10ویں محرم کا رکھتے ہیں یا 11ویں محرم کا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی مخالفت کرنے کو کہا ہے کہ تم یہود کی مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا
کہ تم صرف 2 روزے رکھو، ایک مت رکھو، صرف 2 رکھو۔ وہ 2 روزے کیسے رکھو؟ یا تو 9ویں اور 10ویں کا رکھو، یا 10ویں اور 11ویں محرم کا رکھو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو 9ویں اور 10ویں کا رکھو، یا 10ویں اور 11ویں کا رکھو۔ یہ 2 محرم کے روزوں کو اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو شخص یہ محرم کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو صرف 2 روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، من صام فی یوم من المحرم، من صام فی یوم من المحرم اے یوم عاشوراء فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 مہینے پہلے کی بھی گناہ معاف کرتا ہے اور 1 مہینے بعد کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلتیں بہت وارد ہوئی ہے۔ اب میں اس کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ کیا محرم میں تعزیہ کرنا یہ درست ہے؟ اللہ کو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ماتا بدون عطا بدون ماتن حتون، کیا تم ایسی چیز کی پرستش اور تعزیہ اور عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اللہ نے یہ فرق ضالہ کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی چیزوں کو تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ کفار مکہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ تعزیہ کرنا بھی یہ انسان کی خود ساختہ چیزیں ہیں، انسان ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ مطلب اس میں مرادیں مانگی جاتی ہے اور اولاد کی بھی دعائیں اس سے مانگی جاتی ہے، کسی کی منت مانی جاتی ہے، پھر اس سے اس کی دعائیں کی جاتی ہے۔ تو یہ خود ساختہ چیزیں ہوئے، اور جو خود ساختہ چیزیں ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا خود ساختہ چیزیں کرنے والوں کے بارے میں کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی چیز کی تم عبادت کرتے ہو، ایسا کرنا یہ شرک ہے۔ اور اللہ نے شرک کے بارے میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اسی کی نصیحت حضرت لقمان کو ان کے والد نے بیان کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے لقمان تو اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا۔ ان الشرک پارہ نمبر 21 سورہ لقمان اٹھا کر کے دیکھ لو، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، شرک کے علاوہ جو تجھ سے ہو جائے تو اس پر غم مت کرنا، اور شرک اگر ہونے لگے تو پھر اس پر غم کرنا، یعنی شرک کو کبھی انجام مت دینا۔ تو شرک کے بارے میں اللہ کی جانب سے کوئی کمپرمائز نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کمپرمائز رکھا ہے۔ کمپرمائز یہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، پارہ نمبر 24۔ اے محمد عربی، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتیاں کی ہے تم ان سے کہہ دو کہ اگر وہ گناہ کر چکے ہیں میرے سامنے ایک مرتبہ توبہ کر لیں، ان کی توبہ کو میں قبول کروں گا۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے کوئی کمپرمائز نہیں رکھا کہ قیامت کے دن اگر میں چاہوں گا تو شرک کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سب کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک اس کے بارے میں میرے نزدیک قیامت کے دن کبھی کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ تو اس لیے تعزیہ کرنا شرک ہے، تعزیہ کرنا بدعت ہے۔ دلیل ما تعبدون اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کے تم خود کرتے ہو، خود ساختہ کیا کرتے ہو؟ تعزیہ کرنا اس کے بارے میں بھی فقہاء نے لکھا تعزیہ یہ بھی حرام ہے۔
اب 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. آپ کے سامنے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اور ہم کو اس واقعے سے کیا سبق لینا چاہیے میں آپ کو وہ سبق بھی دے دیتا ہوں تاکہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کو جواب دے سکو کہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ان کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں, توجہ سے سننا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف انہوں نے اپنے رفتے سفر کو باندھا ہے, کوفہ کی طرف اپنے رفتے سفر کو باندھا ہے, تو ان کو منع کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے برادر یعنی بھائی محمد ابو حنیفہ ان کو منع کیا ہے انہوں نے. لیکن چونکہ ان کا سفر کا عزم مصمم ہو چکا تھا, پختہ ارادہ ہو چکا تھا, اس لیے انہوں نے جانے سے انکار نہیں کیا. یعنی انہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ میں کوفہ جاؤں گا. جب کوفہ کی طرف وہ روانہ ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے برادر کو مسلم بن عقیل کو انہوں نے کوفہ میں قاصد بنا کر کے روانہ کیا. جب قاصد بنا کر کے روانہ کیا تو ان سے کہا کہ جاؤ تم کوفہ میں جا کر کے وہاں کے حالات دیکھ کر کے آؤ, ہم کو وہاں کے حالات سے مطلع کر دو. اگر وہاں کے حالات سازگار ہو گئے تو ہم وہاں تشریف لے آئیں گے. جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے ہیں تو 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. پھر یہ دوران سفر ہی ہوتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر ہوتے ہیں تو ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, آپ حالات سازگار ہے, کوفہ میں تشریف لائے. لیکن یہ دوران سفر ہوتے ہیں ان کو اچانک میں خبر ملتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کا قتل کروا دیا ہے. توجہ سے سننا, مسلم بن عقیل کا عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروا دیا ہے. ان کو خبر پہنچتی ہے. پھر ان کا قافلہ مقام قادسیہ میں حر بن یزید کے پاس جاتا ہے. وہ اپنے 1,000 کے لشکر کے ساتھ آتا ہے. پھر آپ اپنے ایک قاصد کو بھیجتے ہیں جن کا نام قیس بن مسہر ہے. ان کو کوفہ کی طرف قاصد بنا کر کے بھیجتے ہیں, جاؤ مسلم بن عقیل کو انہوں نے قتل کروا دیا ہے, جاؤ ان کی خبر جا کر کے لے لو. تو یہ قیس بن مسہر ان کی خبر جا کر کے لیتے ہیں, لیکن ابن زیاد ان کو بھی قتل کروا دیتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے قافلے کو لے کر کے, اپنے تمام پورے قافلے کو لے کر کے وہ کوفہ کے پاس جاتے ہیں اور جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. وہ روانہ ہوتے ہیں. یکم محرم سن 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. یکم محرم سن 60 ہجری, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. میں یہ بات نکلی تو بیان کر دیتا ہوں کہ سن محرم اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس کی ابتدا کس نے کی ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کے زمانے میں کوئی سالوں کی گنتی پہلے نہیں ہوتی تھی. یعنی پہلے محرم کا مہینہ ہوگا, یہ 12 مہینے مقرر نہیں تھے. یہ اسلامی تاریخ سن ہجری سے پہچانی نہیں جاتی تھی. اسلامی تاریخ جو سن ہجری حضرت عمر نے جس کو مقرر کیا ہے یہ اس سے پہچانی نہیں جاتی تھی, بلکہ وہ پہلے پہچانے جاتی تھی جنگ بسوس. ایک جنگ واقع ہوئی تھی, اس سے لوگ حساب کیلنڈر کا لگاتے تھے, اور ایک جنگ تھی جنگ بسوس ایک, اور جنگ عام الفیل کی جو جنگ ہوئی یعنی ابرہا کا جو لشکر تھا اس سے یہ پہچانے جاتی تھی. اور ایک کا نام ہے عام الفجار اور ایک کا نام ہے جنگ داحس. یہ 4 یا 5 جنگیں تھے جن کے نام سے یہ کیلنڈر جانتے تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ کو خلافت ملی, فتوحات کا سلسلہ بڑھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھرتی پر 10 سال حکومت کی ہے, اور 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا ہے. پھر جب فتوحات کا سلسلہ عرب ممالک میں بڑھ گیا, پھر عرب ممالک سے وہ عجم ممالک میں تجاوز ہونے لگا, تو پھر انفرادی اور اجتماعی
اور ملکی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی تاریخ مقرر کر دینی چاہیے، کوئی سن مقرر کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سن ہجری کو اس سال کا کیلنڈر بنایا، یعنی آپ نے جب سے ہجرت کیے اس کو سال بنوانا اور 12 مہینے اسے سے موصول کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے یہ اپنے ذہن میں رائے قائم کی، پھر آپ نے تمام صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا کہ سال ہجری سے یہ مہینوں کا آغاز اور اس کی پہچان اور شناخت ہونی چاہیے۔ تمام صحابہ نے آپ کی اس آواز پر لبیک کہا ہے، کسی نے آپ کی بات پر نکر نہیں فرمائی۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ یہ سال ہجری حضرت عمر کا اثر ہے اور یہ سال ہجری پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، یعنی یہ اثر صحابی سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ میں یہ واقعہ آپ کو عرض کر رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جنگ کا اعلان کروا دیا۔ جنگ کا اعلان 9 محرم کو آپ یہ میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ آپ اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ، توجہ سے سننا، آپ اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ ایک خانہ بدوش میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، یعنی ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ پھر قیام فرمانے کے بعد 72 وہاں پر موجود تھے، 72 لوگ وہاں پر موجود تھے، تابعین، تبع تابعین اور اہل بیت وہاں پر موجود تھے۔ پھر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیسے کیا وہ توجہ سے سننا۔ پھر حضرت حسین نے فجر کی نماز کے بعد 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد اپنے اس لشکر کی جس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اپنے اس لشکر کے صفوں کو تیار کیا، ان کی صف بندی کی، ان کی صفیں لگوائی کہ جنگ کرنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ باطل یہ سر تو نکالتا ہے لیکن مٹ کر کے رہتا ہے، اور حق یہ دبتا تو ہے لیکن یہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہمارے مسلم بن عقیل کو قتل کروایا ہے، اس سے اس کا قصاص لینا ہے۔ مسلم بن قیس کا قتل کروایا ہے، ان سے اس کا قصاص لینا ہے۔ تو پھر جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سب کی بندی ہو گئی، حضرت حسین نے سب کی ترتیب لگا دی، پھر جنگ ہوتی رہی، اس میں قتل کیے گئے بہت سارے افراد، قتل کیے گئے بہت سارے افراد قتل کیے گئے۔ پھر حضرت حسین لڑتے ہیں، کبھی آگے سے تلوار لگاتے ہیں، ایک دشمن پیچھے سے آ کر کے حضرت حسین کے اس کندھے پر حملہ کر دیتا ہے، وہ کندھا الگ ہو جاتا ہے اور ایک نے پھر وہ اس کی طرف توجہ دینے لگے ہیں تو ایک نے آگے سے آ کر کے اپنا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر ان کے سر کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، ابن زیاد نے ان کے سر کو لکڑی ہاتھ میں لے، پھر لکڑی سے مذاق کے طور پر مذاقیہ انداز میں ان کے سر کو ہٹایا، یعنی تکبر کے انداز میں ان کے سر پہ لکڑی پھروائی، ان کے چہرے پر اس نے نہ جانے کیسی حرکتیں کی ہے، بہرحال ان کو قتل کروایا۔ پھر تو ان کے قتل کا وقت آیا تو ایک دھڑ یہ آپ کا کاٹ دیا گیا، پھر آپ کی گردن یہ اس کے کاٹ دینے سے پہلے آپ کا جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کی عمر 2 سال تھی، حضرت حسین کا جو بچہ تھا اس کی عمر 2 سال تھی، وہ اس میکے سے یعنی اس خانہ بدوش جس کو جھوپڑی کہتے ہیں وہاں سے وہ پانی دینے کے لیے آیا اپنے والد کو کہ میرے والد یہ پانی پی گئے، ان کو چین اور راحت اور سکون آرام ملے گا۔ وہ بچہ 2 سال کا یا 3 سال کی عمر کا تھا، وہ پانی دینے کے لیے حضرت حسین کے پاس آیا کہ میں اپنے ابو کو پانی پلا دیتا ہوں تاکہ وہ راحت اور سکون اختیار کرے، لیکن اس بچے نے پانی کی بوتل لائی حضرت حسین کے سامنے، حضرت حسین نے اس بچے
بچے کو اپنی گود میں لیا ہے، لیکن ابن زیاد نے اپنی تیر چلائی کہ میں اس بچے کو بھی قتل کروں گا۔ اس نے اپنی تیر لگائی، اس بچے کے اوپر وہ سیدھی تیر جا کر کے لگی ہے، جس کی بنیاد پر اس معصوم 3 سالہ بچے کا یہ گردن اپنے جسم سے جدا ہوئی ہے۔ اس نے ابن زیاد نے بچے کو بھی نہیں چھوڑا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے معصوم بچے پر بھی رحم نہیں کھایا۔ تو اب یہ غم کا مہینہ ہونا چاہیے یا خوشی کا مہینہ ہونا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے ایک عرض کر دیتا ہوں، اس واقعے کی بنیاد پر یہ کچھ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں کہ وہ اس واقعے کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت حسین قتل ہوئے، ہم بھی اپنے سینے کو پھاڑیں گے، ہم بھی اپنے سینے کو پھاڑ کر کے خون نکلوائیں گے، حضرت حسین کا بدلہ لیں گے، ہم پانی کی سبیل حضرت حسین کے نام سے لگوائیں گے، ہم ان کے نام سے سواریوں کو نکالیں گے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ حضرت حسین کی تم 10ویں محرم بنانا چاہتے ہو؟ حضرت حسین یہ حضور کے نواسے کہلاتے ہیں، حضرت فاطمہ ان کی والدہ ہے، حضرت علی ان کے والد ہے، حضرت فاطمہ ان کی والدہ اور حضور ان کے نانا کہلاتے ہیں۔ آپ اس نواز رسول کی پانی کی سبیل اور ان کے ماتم اور نواح کرنا چاہتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ماتم اور نواح خوانی کرنا یہ مردوں پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا شہید کے بارے میں اعلان ہے، حضرت حسین یہ شہید کر دیے گئے، اور اللہ رب العزت کا شہید کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تم شہیدوں کو مردہ سمجھتے ہو، شہید مردہ نہیں ہوتے، وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہوتے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ اللہ رب العزت اپنی جانب سے شہیدوں کو رزق دیتے ہیں۔ اب وہ شہیدوں کو رزق کیسے دیا جاتا ہے؟ ولکن لا تشعرون، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، وہ عالم برزخ کا ہے جہاں پر اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم بقا ہے، اور یہ عالم فانی ہے۔ عالم فانی اور عالم بقا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عالم بقا والا عالم فانی کو سمجھ نہیں سکتا، اور عالم فانی والا عالم بقا کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ وہاں کا عالم کچھ اور ہے، یہاں کا عالم کچھ اور ہے۔ ولکن لا تشعرون، تو تم شہیدوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ ان کے بارے میں نوحہ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کو غم کی تعریف منوانی چاہیے۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے ارے تم شہیدوں کو مردہ کہتے ہو، شہید میرے نزدیک زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ ماتم وہ کرے جو منکر و حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر و حیات شہداء کے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم مردے کا ہوتا ہے، شہید کا ماتم نہیں ہوتا۔ اور شہید حضرت حسین شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ ماتم مردے کا ہوتا ہے، زندے کا نہیں ہوتا۔ اگر تم ان کے بارے میں ماتم کرتے ہو تو تم ان کو مردہ سمجھتے ہو، جبکہ یہ مردہ نہیں ہے۔ اگر تم مردہ سمجھتے ہو تو یہ قرآن کریم کے خلاف ہوا کہ تم نے شہید کو مردہ قرار دیا، تم نے شہید کو مردہ گردانا، تو شہید کو مردہ قرار دیا تو قرآن کے خلاف ہوا۔ جب قرآن کے خلاف ہوا تو یہ آپ کا عمل فاسد ہوا، یعنی یہ اسلام کے خلاف ہوا، اور ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ معلوم اس آیت سے یہ ہوا کہ ان کے بارے میں سواریاں نکالنا، ان کے بارے میں 10ویں محرم کو غم کا مہینہ قرار دینا، ان کے بارے میں نوحہ کرنا، ان کے بارے میں پانی کی سبیل لگانا، ارے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر تم ماتم اور نوحہ کرنا ہی چاہتے ہو، تم پانی کی سبیل بھی لگوانا چاہتے ہو، تو 24 محرم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، جو داماد پیغمبر بھی ہے اور خلافت پیغمبر بھی ہے، جو داماد پیغمبر بھی ہے، یعنی ذوالنورین کو ان کو رتبہ ملا ہے، ذوالنورین کا ان کو رتبہ ملا ہے، داماد پیغمبر ہے حضرت عثمان۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حضرت عثمان کا درجہ حضرت حسین سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کو 2 درجے حاصل ہے، نمبر 1 پر داماد ہونے کا، نمبر 2 پر خلافت کا مل جانے کا، اور حضرت حسین کو صرف 1 درجہ حاصل ہے، صرف نواز رسول ہونے کا۔ بتاؤ تم درجے 2 درجے والے کو دو گے یا 1 درجے والے کو دو گے؟ 2 درجے والے کو دو گے نا، 2 درجے والے کو۔ تو اگر تم ان کے بارے میں نوحہ کرتے ہو
दामाद है हजरत हफ्सा, इनकी बेटी हजरत उमर के, हजरत हफ्सा अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर ने हजरत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया, तो इनको भी ससुर होने का दर्जा हासिल है, ससुर होने का इनको भी फजल हासिल है और खिलाफत का भी दर्जा हासिल है। इनके 2 दर्जे, हजरत उस्मान के भी 2 दर्जे, हजरत उमर के भी 2 दर्जे। तो मातम करने के और मुहा करने के ज्यादा मुस्तहिक हजरत उस्मान और उमर हुए कि हजरत हुसैन हुए? हजरत उमर और हजरत उस्मान हुए, क्योंकि इनको 2 दर्जे हासिल है। बहरहाल हजरत शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में मातम और दुआ करना इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। मैंने इसको दलील से वाज़ेह कर दिया कि शहीद मुर्दा नहीं होता है और मातम मुर्दे का होता है, जिंदे का नहीं होता। और हजरत हुसैन शहीद है और शहीद जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। दलील है पारा नंबर 2, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। और ये सवारियां निकालना, आप मैंने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। अब मैं अपनी बात को मुख्तसर वक्त में समेट दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर जिक्र होगा, उसके बाद दुआ होगी और हमारी मजलिस का इख्तिताम होगा। आप मेरी बातों को तवज्जो से सुनते जाइए। बात में ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो ये हमारे दरमियान मसाइल चले, इनके बारे में हुजूर ने हदीस बयान फरमाई, अलैकुम बिसुन्नती, मैंने शुरू में पढ़ी थी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, कि तुम मेरे बाद मेरी सुन्नत पर भी अमल करना और मेरे सहाबा की सुन्नत पर भी अमल करना। क्या हजरत उमर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत कोई मातम करता है या कोई मनवाता है? हजरत उस्मान भी शहीद हुए हैं, क्या उनका कोई मातम करता है? तो फिर इसी तरीके से हजरत हुसैन भी शहीद हुए, तो इनका मातम क्यों करते हो, इनके बारे में सवालिया क्यों निकालते हो? मालूम इससे ये हुआ कि ये शहादत के बारे में मातम और नुमा खानी करना ये सब इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। बहरहाल जितनी बातें थी मैंने आपके साथ में अर्ज कर दी है। अब कुछ बातें मैं मकतब के ताल्लुक से अर्ज करूँगा कि हमारे इस इलाके के अंदर जो मकतब इन जिम्मेदार हजरात ने बोला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जिम्मेदार हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको मालो दौलत से नवाजे कि इन्होंने एक रोशन चिराग जलवाया है। कि मकाजिर इन्होंने कायम किया है, मदारिस की बुनियाद ये दारुल उलूम देवबंद से चली है, दारुल उलूम देवबंद से चली है और ये दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद ही हिंदुस्तान के आज़ाद होने में इनका हाथ लगा है। आप हिंदुस्तान की तारीख को उठा करके देखो, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर हिस्सा लगवाया है तो किसने लगवाया है, तो आपको नजर आएगा बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम साहब नानवे नव्वरल्लाहु मरकज़हु, आपको नजर आएगा रशीद अहमद गंगोई हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, आपको नजर आएगा मोहम्मद इस्माइल और आपको नजर आएगा हाफिज जामिन शहीद, आपको नजर आएगा हुसैन अहमद मदनी, आपको नजर आएगा दिगर मुफ्ती मोहम्मद याकूब साहब नानवे। इन उलमाए किराम ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ये अपना हाथ इन्होंने आगे बढ़वाया है और ये सारे उलमाए किराम थे। हजरत रशीद अहमद गंगोई के बारे में, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये आता है कि शेखुल हिंद को जब अंग्रेज ने इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए कदम रखा हो, मुख्तसर सी तारीख 2 मिनट में आपको बदला देता हो, जब हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए और यहाँ पर अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए अंग्रेज ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा है, तो फिर हजरत शेखुल हिंद ने उसमें अपना हाथ आगे बढ़वाया है। तो उन्होंने ये हाथ बढ़वाया कि तहरीक रेशमी रुमाल जारी करवाए और हिंदुस्तान में उन्होंने ये फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, कि अंग्रेज
انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، انگریز کے خلاف فتوا دیا، جس کی بنیاد پر ان کو مالٹا کی جیل نظر بند کیا جانے لگا۔ مالٹا کی جیل میں ان کو مقید کیا گیا ہے۔ مالٹا کی جیل میں انگریز نے شیخ الہند کو ایک رنگ سلاخوں پر ان کی پیٹھ کو تانا ہے کہ بول انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حلال ہے۔ انہوں نے جواب دیا، نانا میں کبھی اسلام کے خلاف فتوا نہیں دے سکتا، میں اسلام کے خلاف اپنی جان دینا تو پسند کر سکتا ہوں لیکن اسلام کے خلاف اپنی زبان بدلنا پسند نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے فتوا دیا انگریز کی فوج میں ابھی بھی فتوا دوں گا کہ بھرتی ہونا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک صاحب مالٹا کی جیل میں بھیجا، ایک اسدھا مالٹا کی جیل میں بھیجا کہ وہ شیخ الہند کو ڈس لے اور ایسے میں وہ ختم ہو جاوے۔ تو شیخ الہند مالٹا کی جیل کے اندر ان کو مقید کیا گیا۔ وہ ذکر کرتے ہیں صاحب پیچھے سے وہ انگریز چھوڑتا ہے، جب صاحب سامنے آتا ہے تو وہ صاحب نے ان کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جیسے وہ گردن ہلاتے ہیں الا اللہ تو وہ صاحب بھی ان کے ساتھ گردن ہلا کر کے ذکر کرتا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ یہ مدارس پڑھانے والے علماء کرام اور یہ مکاتب چلانے والے مساجد کے ذمہ دار یہ بڑے قابل قبول ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی قیمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس علاقے کے اندر ذمہ دار حضرات نے یہ مکاتب قائم کیا ہے۔ ان کا کام تھا مکاتب قائم کرنا، اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو ان کے تابع کرنا، اپنی اولاد کو ان کے تابع کرنا۔ تابع کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن کریم سے ان کی زندگی کو جوڑنا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسی حکمتیں اور ایسی عزت رکھی ہے اس دین کے جڑنے کے سلسلے میں کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں خطاب کا بیٹا تھا، پہاڑی پر جا کر کے بکریاں چروایا کرتا تھا، مجھے لوگ حیثیت نہیں دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، مجھے لوگ میری عزت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر سارا اقتدار میرے ہاتھ میں آیا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل زمین اللہ نے میرے ذریعے سے اس اسلام کی برکت سے، اس دین کو قبول کرنے کی برکت سے فتح کروائی ہے، اور مجھے خلیفہ ثانی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اس دین کی برکت سے۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ دین میں جتنا قریب ہوتے جائیں گے تمام مخلوق تمہاری غلامی کرتی جائے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ مکاتب بھی پڑھائے۔ ایک واقعہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ مکتب میں گیا، اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا، اس نے یہ پڑھا ہے۔ تو پھر وہ اس کے باپ کا عذاب ٹلا ہے، اس کے باپ کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس مکتب میں جانے کے بعد اس معصوم بچے نے اپنی پڑھائی شروع کی ہے تو اس کے باپ سے وہ عذاب ٹل گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا باپ ایک کے خاک میں آیا کہ میرا عذاب ٹلا ہے میرے بیٹے کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینی چاہیے۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ان کو اسکول نہیں پڑھاؤ، آپ ان کو اسکول بھی پڑھاؤ اور یہ مدارس بھی پڑھاؤ، ان کو دینی تعلیم بھی دو اور دنیا میں تعلیم بھی دو۔ صرف دنیاوی تعلیم دینا ان کو گمراہ میں ڈال سکتا ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم بھی دو۔ تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ جن کی اولاد ایسی بھیجا ہو رہی ہے آپ ان کو لا کر کے ان مدارس کے اندر ان کو روانہ کرو، آپ ان کا تعاون کرو۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ ان کا تعاون کرو۔ میں سب کریں گے؟ اللہ رب العزت جو باتیں سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو اللہ رب العزت تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ النبی علیہ جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد
والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے جو خفیہ طور پر کیے اور جو علانیہ طور پر کیے ان سب کو تو نیکیوں سے تبدیل فرما. اور اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. اور اے اللہ ہم کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما. اور اے اللہ ہمارے عمر میں برکت عطا فرما کر ہم سے دین کی ہدایت کا کام عطا فرما. اور اے اللہ جب تک تو ہم کو زندہ رکھ اس دین اسلام پر زندہ رکھ اور جب تو ہماری وفات فرما اس دین اسلام پر وفات فرما. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اے اللہ ہم کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما. اور اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اور جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب اپنی جانب سے اپنے خزانہ غیب سے اس کا انتظام فرما. اور اس مسجد کو ترقیات سے مالا مال فرما. اور اس محلے سے تمام فتنوں کو باطل اور ان کو ختم فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہے گا عطا فرما. ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.